ہماری جو آئی ٹی جو ٹیکنالوجی کی طرف دنیا جا رہی ہے اس کی مدد کی، وہ 3 گنا زیادہ ایکسپورٹس بڑھ گئی. ہماری جو بلین ٹری سونامی تھی، وہ دنیا نے اکنالج کیا کہ کلائمیٹ چینج کے لیے پاکستان کا جو کام ہے. برطانیہ کے پرائم منسٹر نے نام لیا میرا یونائٹڈ نیشنز کے اندر، کہ اکنالج کیا کہ پاکستان کتنا کام کر رہا ہے. مجھے خوشی ہوئی پڑھ کے کہ لانسٹ جو دنیا کی میڈیکل ورلڈ کے اندر جو نمبر 1 میگزین ہے، جس کی سب سے زیادہ رسپیکٹ ہے، عزت ہے، اس کا نام ہے لانسٹ. لانسٹ نے کہا کہ پاکستان کا جو پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا، یہ امیر ملک بھی اس طرح کا پروگرام نہیں لا سکے جو پاکستان لے کے آیا کہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور پھر جو ہمارا احساس پروگرام تھا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اکنالج تھا. ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا کا بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے جانے کے لیے. تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں. 3 دفعہ ہماری حکومت کو، جب کہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی. 3 دفعہ. اور ہاں، مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی، جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے. تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی. ہم نے مارچ، جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا تھا، ملک میں خون ہونا تھا اگلے دن. میں نے اس لیے وہ کال آف کیا کہ مجھے پتا تھا کہ جس طرح کا انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا وہ 25 کی رات کو، اگلے دن وہ جانا تھا خون کی طرف. تو اپنے ملک کو نکالنے کے لیے کہ انتشار نہ ہو اور مشکل نہ، میں نے اس کو کال آف کیا. جب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا مذاق بھی اڑایا، ہم نے صرف اپنے ملک کی خاطر نہیں کیا. اب ہوتا کیا ہے، پہلے ایک بیرونی سازش کے تحت یہ ہمارے اوپر ان چوروں کو مسلط کرتے ہیں. 25 کروڑ روپیہ دے کے یہ لوگوں کو ضمیر خرید کے ہماری گورنمنٹ گراتے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر نیلام گھر بنا ہوتا ہے، الیکشن نہیں آکشن ہوتی ہے وہاں انسانوں کی، ہماری گورنمنٹ کراتے ہیں. اس کے بعد ہم پرامن مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں وہ ظلم کرتے ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کے اوپر جیلوں میں ڈالتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں، بائی الیکشن جیتے ہیں جولائی کا، اس کے بعد کیسز کی بارش ہو جاتی ہے. میرے اوپر کوئی 24 ایف آئی آرز کٹ چکی ہے، دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ چکی ہے. 2 دفعہ مجھے جیل میں ڈالنے کے لیے، پکڑنے کے لیے پولیس آ گئی. ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلیں وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو. ایک ارشد شریف
جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ محب وطن پاکستانی تھا، سب جانتے ہیں کہ اس کے گھر میں 2 شہادتیں تھیں، وہ ہمیشہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ اس کو دھمکیاں ملی، اس کے اوپر سارا اس کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ اپنے جو موقف سے ہٹ جائے، رائے حق سے، تو جو اس سے کیا انہوں نے پہلے ملک سے باہر وہ اور میں نے اس کو ایڈوائز کیا 2 دفعہ، میں نے اس کو کہا، دوسری دفعہ گیا واپس ملک چھوڑ کے کہ اس کی جان خطرے میں۔ تو جو اس سے ہوا ہے کہ یہ وہ پہلے چوروں کو مسلط کر دو، اور چور جس طرح مسلط ہوئے ہیں چوری کا پیسہ خرچ کر کے اوپر آ جائیں بیرونی سازش کے تحت، اس کے اوپر اگر آپ اپنی آواز بلند کرو تو 25 مئی پہ ظلم کرو ان لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر ہمیں جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد صحافیوں کے منہ بند کر دیں، ٹی وی چینلز کے اندر جو ٹی وی چینل دکھاتی تھی اس کے پیچھے پڑ جائیں، ARY کو بند کر دیا، وہ بول کی چینل ہے ان کے اوپر سختیاں شروع کر دی جو ہمیں دکھاتا تھا۔ اور اس کے بعد سارے جو ملک کے نامور ڈاکو وہ اپنے کیسز معاف کروانے شروع ہو گئے، ایک ایک کیس ان کا نکل رہا ہے۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے نیب امینڈمنٹس وہ کی جس میں ایک ایک امینڈمنٹ میں ایک ایک ان کا بڑا ڈاکو بچتا ہے، کسی میں زرداری بچ رہا ہے، کسی میں مریم بری ہو رہی ہے، کسی میں وہ ان کا وہ جو دوسرا سعد رفیق وہ بچ رہا ہے۔ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹس کروائیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اور ساتھ معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ جدو میں نے کہا کہ جدھر ہم چھوڑ کے گئے، آج پاکستان خود شہباز شریف جا کے امریکہ میں کہتے کہ جی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں دے سکتے، ہمیں کہہ رہے کہ جی ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے۔ تو آپ کی اکنامک سروے کی آپ کے پاس رپورٹ ہے، چیک کر لیں کہ کون سا پاکستان ہم چھوڑ کے گئے تھے اور کون سا آپ 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، ساری آپ کے پاس سروے رپورٹس ہیں۔ کہتے جی ہم IMF کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے مہنگائی، تو 2.5 سال تو ہم IMF کے پروگرام میں تھے۔ انہوں نے کہا جی عالمی مہنگائی ہے، ہمارے دور میں زیادہ عالمی مہنگائی تھی، اصل تو مہنگائی تیل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہمارے دور کے اندر تیل کی قیمت $130 سے 115 تک گئی ہے، آج وہ $90 پہ ہے تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ تو آج تیل ڈیزل اور پٹرول کی قیمت دیکھیں، بجلی کی قیمت دیکھیں، ہمارے دور میں دیکھیں کون سی قیامت آ گئی تھی۔ تو ملک کی معیشت تباہ کی، کرپشن کیسز اپنے معاف کر دیے، ہمارے اوپر ظلم شروع کر دیا، کیسز پہ کیسز شروع کر دیے، صحافی بولے تو ان کے منہ بند کر دیے۔ یہ جو اس کی جو شہادت ہوئی ہے ارشد شریف کی، اس سے زیادہ ظلم کب ہوا ہے پاکستان میں؟ اس کو وہاں سے دبئی سے واپس بھگوا رہے تھے، اس لیے وہ کینیا گیا اپنی جان بچانے کے لیے، اسے پتا تھا کیا کرنے لگے۔ میں اس لیے جو اپنی یہ جو میری مارچ ہے یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی فیوچر کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، ہم اب پاکستان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ پالیٹکس سے بہت اوپر چیز ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، ان چوروں سے آزادی کی، اور یہ جو بیرونی سازش کے تحت ہمارے اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ان سے آزادی کی یہ جنگ ہے۔ اب یہ جو جہاد ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان نے جانا کدھر ہے، کیا ان چوروں کی غلامی کرنی ہے یا ایک آزاد خود مختار ایک باعزت ملک بن کے رہنا ہے۔ یہ تو اس کا فیصلہ اب ہوگا۔ ان کے نیچے یہ ہمیں سمجھتے ہیں جو کہ ان کے اور ان کے ہینڈلرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکری ہیں، کہ ہم یہ جو مرضی فیصلہ کریں گے، ہم اگر انہوں نے چور اوپر بٹھا دیے تو ہم ان کی غلامی کریں گے۔